حور و ملکیاں جن و بشر سب پر ہے مالک کی نظر، ہر دم اس کا ذکر سنا اللہ اللہ کرتا جا۔ حسبی ربی جل وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً، تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے حفدہ ارشاد فرمایا ہے۔ حفدہ کا معنی ہوتا ہے مددگار، خدمتگار، یہ مراد ہے۔ اور یہاں اس لفظ کو پوتوں کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کو اپنے والدین کے خدمتگار، ان کا مددگار ہونا ضروری ہے۔ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے خدمتگار ہوں، مددگار ہوں، ان کی خدمت کرنے والے ہوں۔ تو جیسے اس لفظ کے اندر ایک پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی نے پرو دی ہے، تو یہی معاملہ ہے کہ اولاد کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرنے والے ہوں اور ان کا ادب کرنے والے ہوں ہر اعتبار سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا بڑا فرما بردار ہے کہ جب میں بیٹھتا ہوں تو میرے بیٹھنے سے پہلے بیٹھتا نہیں، جب میں کھانا کھاتا ہوں تو مجھ سے پہلے نوالا نہیں توڑتا، جب میں کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں تو یہ اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتا ہے کہ کیا پتہ میرے والد صاحب کو کیا چیز پسند ہے۔ تو یہی معاملہ ہو اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ کہ ہر اعتبار سے ادب کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک والد اور اس کا بیٹا آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم کہ یہ تمہارے والد ہیں تو لہذا ان کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھنا نہیں، ان کے آگے نہ چلنا، ان کے پیچھے چلنا۔ اور بہت سے اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اس کو سمجھائی کہ والدین کا ادب کیسے کرنا ہے۔ کئی احادیث ہیں جسے معلوم ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی بعض چیزوں کا اجر دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں۔ والدین کی فرما برداری کا اجر اللہ تبارک و تعالی بہترین رزق کی صورت میں دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی والدین کی ناراضی کا جو وبال ہے وہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی اس آدمی کی زندگی کتنی کٹھن، کتنی مشکلات والی ہوتی ہے جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے۔ اور ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے جب ان کی دل سے آہ نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس بندے بھی سخت ناراض ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی آدمی لیلۃ القدر میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو رو کو دعائیں مانگ رہا ہو لیکن والدین کا نافرمان ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ وہ سخت معاملہ ہے، کوئی عام معاملہ نہیں کہ والدین کی نافرمانی کوئی کرتا رہے اور مطمئن رہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی، یعنی کسی آدمی کے والدین فوت ہو جائیں تو والدین کے فوت ہونے کے بعد والدین سے فرمانبرداری کا معاملہ یہاں تک کرے کہ ان کے والدین کے جو دوست ہیں، ملنے ملانے والے ہیں، ان کا بھی ادب کرتا رہے، ان کا بھی لحاظ کرتا رہے، یہاں تک حکم دیا جا رہا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی دل کی آہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں اولاد کے لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل عرش پہ جاتی ہیں، جیسے درود شریف پڑھنا، یہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پہ جاتا ہے۔ ایسی ہی والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے بالکل عرش پہ جاتی ہے، درمیان میں کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔